آج ان کے ساتھ بیٹھ کر 30 سال پرانی یادیں تازہ ہوگی. اس وقت تو ڈرتے تھے، ان کی بڑی دہشت ہوتی تھی. ساتھ تو نہیں بیٹھتے تھے لیکن سامنے بیٹھتے تھے. آج ساتھ بیٹھ کے اچھا لگا. اس کے علاوہ آج بھی ماسٹر فاروق صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں. 5ویں انہوں نے مجھے پڑھائی تھی. تو کچھ نشانیاں ہیں، باقی تو سب نوجوان ابھی آگے آ رہے ہیں. ابھی جب کہہ رہے تھے کہ منصور سبحانی صاحب بہت ہی ینگ ہے، ایز ماسٹر ہیں یہاں، تو اب تو اور 5-7 سال کے بعد تو میرے خیال میں اب سب نوجوان ہی تو ہوں گے. تو یہ بھی سن کے بھی اچھا لگا کہ وہ کہہ رہے تھے یہ جو نوجوان ہیں یہ بھی سارے اب ریٹائر ہونے والے ہیں، 1 سال 2 سال ہی رہ گئے. تو اب نوجوان ہی رہے. تو میں آپ سب منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا الیکشن ہوا، آپ الیکشن لڑے، اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا بہت اچھا الیکشن ہوا. جمہوریت جو ہے یہ ہمارا بنایا ہوا، کوئی اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی ہمارے مذہب کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ انگریز نے بنایا تھا، ہماری خلافت تھی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہے. تو جیسے ملک حبیب الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں 200 سے ہار گیا یا 2 ووٹ سے ہار گیا، 1 ووٹ سے ہار گیا. تو یہ کہاں کی جمہوریت ہوئی؟ ایک آدمی نے 5000 ووٹ لیا ہے، ایک نے 4999 لیے ہیں. تو کام سارا وہ 5000 والا کروائے گا، فیصلے سارے وہ کرے گا. تو وہ یہ جمہوریت تو نہ ہوئی. اس حلقے کے اندر میں نے 33% ووٹ لیے جو پیپرز کے اوپر ہیں، قانونی لحاظ سے جسے انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے. اصل میں تو میرا 26,000 ووٹ ہے، لیکن کاسٹ تو 20,000 ہی ہوا ہے. تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ یہ عددی تعداد کوئی جمہوریت نہیں ہے. یہ حکومت کرنے کے لیے فری مسینک دجالی ٹولہ جو ہے، جس کا آج سے 100 سال پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا، آج پوری دنیا کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. جو وہ ڈالر پہ ایک آنکھ والا نشان ہے، یہ انہوں نے تخلیق کیا تھا مسلمانوں کی عظمت کو مٹانے کے لیے، اور اس میں وہ آج تک کامیاب ہو گئے. یہ صرف وہ ایک فریب ہے جس کی فریب کی ہم نظر ہو گئے. اوپر سے نیچے تک سب الیکشن، ٹیچر ہے تو الیکشن، ڈاکٹر ہے تو الیکشن. ہمارے ساتھ جو استاد تھے جب، تو اصل بھی سادے سادے سن، استاد بھی سادے سادے سن. اب کمپیوٹر والے استاد ہیں، کمپیوٹر والے بچے ہیں، سب واٹس ایپ پہ لگے ہوتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، ٹک ٹاک. تو ہم سب نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے ہم سب کو اس دنیا میں کچھ کرنے کے لیے. سب ڈاکٹر ہو جائیں تو پھر بھی دنیا کا نظام نہیں چلتا، سب لیڈر ہو جائیں تب بھی نہیں چلتا ہے. ہم سب نے کچھ کرنا ہے. آپ کے حصے میں آگی تعلیم. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی انتظامات نہیں. آج تو بہت ہے، آج تو ڈائس ہے، یہاں تو ڈائس بھی نہیں ہوتے تھے، یہ اسٹیج بھی یہاں نہیں ہوتا. 4 انگل مٹی ہوتی تھی، ہمیں زمین پر بٹھایا جاتا تھا. آج کرسیوں پر بیٹھے ہوئے. لیکن یہ نظام چلتا رہے گا، ہر انسان نے چلے جانا ہے، وقت نے انتظار نہیں کرنا ہے، کچھ اچھا کر جائیں. میں تنویر صاحب، آپ کی ساری تنظیم کو، ہمارے ایو صاحبان یہاں ہیں، شاہ صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے. یہ کوئی اقتدار ہماری میراث نہیں ہے، یہ کوئی ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ آپ کا ہے. میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا عزیز ہوں، اور اس پورے حلقے کا نمائندہ ہوں. الیکشن تک میں تحریک انصاف کا تھا، جب الیکشن ہو گیا اب حکومت کا نمائندہ ہوں، تو میں پورے حلقے کا نمائندہ ہوں، ہر فرد کا نمائندہ ہوں. ہم کسی کو بے جا طور پر تنگ نہیں کریں گے. اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ایک آدمی ہے 30 سال کی سروس میں، 25 سال وہ اپنے اس سکول میں گزار لیتا ہے، ساتھ رہتا ہے. تو اسی کے ساتھ ایک اور غریب ہے، اگر وہ سمبلگاہ رہتا ہے، جس کا ذکر کر رہے تھے منصور صاحب، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی ادھر آ کے 5 سال 4 سال آسانی کی زندگی گزار لے. اگر وہ گزار لیتا ہے تو اس میں کون سی بات ہے؟
ایک پٹواری ہے، بہت اچھی پٹوار پر رہتا ہے. اچھی پٹوار اس کو کہتے ہیں جہاں مال زیادہ ہوتا ہے. تو ساتھ ایک غریب ہے، اس بیچارے کو وہ پٹوار دیتے ہیں جو کوئی بھی نہیں لیتا. تو جب کبھی کوئی انصاف کا کام آئے تو یہی انصاف ہے نا کہ اس غریب کو بھی اچھی مل جائے 4 سال کے لیے. تو اس میں کیا انتقامی کارروائی ہے؟ میں بلیو نہیں کرتا انتقامی کارروائی پہ، میں بلیو نہیں کرتا تبادلوں پہ. میں رب کی رضا کے لیے کرتا ہوں. لیکن آپ مجھے بتائیں یہ انصاف ہے یا نہیں؟ میرا دوست ہے، ساتھی ہے، ایک اچھی جگہ ایڈجسٹ رہا ہے. ملازمت کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے ادھر ہی کرنی ہے جاب. اس چیز سے، ڈر سے، اس خوف سے نکلیں. یہاں تو ووٹ لیے جاتے ہیں، حکومت ہے، حکومت بننے والی ہے، ہمیں ووٹ دیں، ملازم ہے، آپ کو تنگ کریں. کیونکہ یہ نظام فری میسنز کا ہے. نظام وہ نظام ہے کہ اس نظام میں جب تک آپ رہیں گے یہ خرابیاں رہیں گی. انشاءاللہ تعالی ہمارے قائد عمران خان ساتھ نہیں تھا، میں بھی تھوڑا سا ہی ہوا ہے، خان سب کے ساتھ شامل ہوئے، 2015 میں شامل ہوا. لیکن اس نے وہ کر دکھایا ہے. اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قیوم نیازی بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے اس ریاست کا. اس نے آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ عثمان بزدار بھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے پنجاب کا. آپ نہیں سمجھیں گے، آپ سمجھیں اس چیز کو. میں اپنے حلقے کی عوام جس میں آپ شامل ہیں، آپ سب لوگ یہاں اس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں. اس دن مجھے زندگی میں پہلی بار اسمبلی میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. وہ بھی میں جا نہیں رہا تھا، مظفر آباد تھا جس دن وہ پہلا اجلاس تھا. تو وزیر اعظم صاحب کا پیغام آیا جی اس کو بولو کہ فوراً مجھے ملے اجلاس سے پہلے. تو میں جب گیٹ پہ گیا تو انہوں نے کہا تم آیا سیدھا اندر لے گئے. تو اس طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے سائڈ پہ، اونچی جگہ تھی وہ، کیونکہ وہ اسمبلی کا ہمارا پراپر نہیں ہے، بنا رہے ہیں حال، تو یہ ویسے ہی انہیں کرایہ پہ لیا ہوا ہے. اس طرح آگے بیٹھے ہوئے تھے ایم ایل اے صاحبان. تو میں نے وہاں اللہ کی قدرت دیکھی، دیکھا ایم ایل اے کو جو آپ کے فیصلے کرتے ہیں. کسی سے مائی کی آن نہیں ہو رہا تھا، کوئی اٹھ کے اپنے ابو کی تعریف کر رہا تھا کہ اپنے دادے کی، زرداری کی، نواز شریف کی، کوئی کسی کی کر رہا تھا. مجھے تو صرف وہاں ایک دیوان چپتا ہی نظر آیا جس نے عوام کی بات کی. کوئی یہ کہہ رہا تھا جی کہ ہماری بڑی پرمپرا ہے، نسل در نسل ہم آ رہے ہیں، میرے دادا یہاں آئے، نانا آئے، پردادا آئے، فلاں آئے. یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ادھر کیوں آئے. تو یہ نظام ہے، پھر ہم گلا کرتے ہیں. آپ کے انشاءاللہ تعالی اگلے 4 سال، کیونکہ میں یہ سال اس لیے کاؤنٹ نہیں کرتا کہ ابھی دسمبر ہو گیا ہے، 5 مہینے تو گزر گئے، یہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا. 4 سال جو ہیں میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں حلقہ نمبر 5 چڑوئی کے لیے کام کروں. کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں، کسی ایک فرد کے لیے نہیں، کسی ایک برادری کے لیے نہیں. ہم سب کی برادری جو ہے وہ ایک ہی ہے، جو مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جس طریقے سے 22 سال کے بعد اس الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں ہم نے برادریزم کا خود جو ہے پاش کیا ہے. اب میں اپنے ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اب آپ پر یہ بوجھ پڑا ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے، جس طرح لوگوں نے اعتماد کیا ہے. اگر آپ نے اس ازم سے باہر نکل کے انصاف پر 5 سال کام کیا تو انشاءاللہ تعالی اس حلقے میں زیادہ تو نہیں کہہ سکتا، پھر کوئی نیگیٹو آدمی نہیں آئے گا، کوئی تعصب والا آدمی نہیں آئے گا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ٹیلنٹڈ اچھے لوگ آگے لے کے آؤں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی تجاویز دیں. آپ سب کچھ مجھ سے توقع نہ کریں، میں بھی ایک انسان ہوں. ضروری نہیں ہے کہ میرے پر میں علم کل ہے. آپ خود بھی کوئی اچھی چیز ہے مجھے بتائیں جہاں میری ضرورت ہے. ابھی منصور دار صاحب سے میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے کچھ 2-4 یہاں کے مطالبات تھے، تو 2-4 انشاءاللہ تعالی یہ جلدی ہونے والے ہیں، وہ میں ابھی آپ کو اینڈ پر پڑھ کے سناؤں گا. تو انشاءاللہ تعالی میں نے ان کی ہی ذمہ داری لگائی ہے. میں نے کہا کہ اگر آپ ریٹائر بھی ہو جائیں تو پھر بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا ہے، لوگوں کے لیے کرنا ہے. اور کوئی آدمی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ موسٹ ویلکم. آپ آئیں، تجاویز دیں. ہم نے جو کام کیا ہے میں سب کو دکھا نہیں رہا. اس دن کل ہم نے ناڑ میں وہ بتا دیا تھوڑا سا
پورے حلقے کو برابری کی سطح پہ آگے لے کے جا رہے ہیں، اور جو پروجیکٹس ہم لا رہے ہیں 50 سال 100 سال کے حوالے سے ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں. بھی سمجھ لیں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے بعد بھی جو آئے وہ کہیں کہ واقعی انہوں نے قومی میگا پروجیکٹس کیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا تعاون میرے ساتھ رہنا چاہیے، آپ کی رہنمائی میرے ساتھ رہنی چاہیے، اور میرا تعاون ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. اور کبھی مت سوچنا کہ کوئی میرا اور آپ کا کوئی ووٹ کا رشتہ ہے. یہ تھا 25 جولائی کو، یہ تھا 10 اکتوبر کو، ختم ہو گیا. اب میرے رب نے جو مجھ پہ ذمہ داری دی ہے، میں نے اس سے سرفراز ہونا ہے، اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ جو لوگ توقعات لے کر ہمارے پاس آئے ہیں، ان کی جو توقعات ہیں اس توقعات پر ہم پورا اتریں. یہاں تک آپ کہہ رہے تھے کہ ٹوٹل ہی آپ کا سسٹم جو نظام ہے بیٹھ گیا ہے، یہ مان لینا چاہیے. کتنے اساتذہ بھرتی کروائیں گے، کتنے مزید کالجز بنوائیں گے. جب ہم یہاں پڑھتے تو 1000 کی تعداد تھی، آج 400 ہے. جب میں نے میٹرک یہاں سے 89 میں کی، اس وقت چونے سے گلپر کے سب لوگوں کا سینٹر یہ چڑھئی ہوتا تھا. اتنا بڑا ہال تھا 34 سال پہلے. آج آپ کے پاس ہال نہیں ہے، آج یہاں 10 ہال ہونے چاہیے. ہم آگے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں؟ ترقی ہوگی. 34 سال پہلے 89 کتنا ہو گیا؟ 11 اور 32 سال پہلے سب سے خوبصورت حال آج بھی وہ میری نظر کے سامنے ہے. اتنا خوبصورت وہ حال تھا، اسی طرح کا سٹیج بنا ہوا تھا. تو آج وہ حال نہیں ہے. 34 سال ہے یہ ہم نے ترقی کی ہے. یہ میں ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں. آپ پرائمری سکول کی بات کرتے ہیں، یہاں سکول اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ 2 پوسٹیں نکل آئیں گی. اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ آپ تعلیم دی جائے. ہماری کوشش ہے جو سکولز ہیں ان کو بہتر سٹینڈرڈ دیں، اساتذہ اکرام کو سہولیات دیں. آپ لوگ آگے جائیں گے. لیکن آپ جاتے پولنگ اسٹیشن میں پہلے جو ہے ووٹ نہیں ڈالنے جاتے، جو دیتے گولیاں مار دیتے. اس وجہ سے کہ ووٹ ادھر کیوں دے رہے ہیں. الیکشن والا دن جنگ ہوتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ آپ تو یہ تیار ہیں، گولیاں تو نہیں چلیں گی، ہمیں زیادہ مار پڑے گی، انہوں نے زیادہ لوگ بنائے ہوئے ہیں، تو نادرا سے مل کے ہر پولنگ اسٹیشن پر 50 ووٹ کٹوا دیتے ہیں. اور وہ لسٹ صرف کس کے پاس ہے؟ صرف پریزائڈنگ آفیسر کے پاس. اور اس الیکشن کے لیے پریزائڈنگ آفیسر کدھر سے آ رہے ہیں؟ راولہ کوٹ سے. پروفیسر ہیں جی سارے. یہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. 50 ووٹ تو آپ نے کینڈیڈیٹ کے کٹوا دیے ہر پولنگ اسٹیشن سے، تو دھاندلی کیا ہوگی؟ وہ تو کہتے ہیں اس کے ساتھ جیو. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پرویز صاحب نے کہا نا، ہارن انسان تب ہارتا ہے جب وہ ہمت ہار جائے. جو ہمت نہیں آتا وہ کبھی نہیں آتا. ہمت نہیں آ رہی ہمیں. ہمارا مقصد تھا خدمت، اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو 4 سال بعد میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ میرے حلقہ، آپ کا حلقہ، اس کے کام اور باقی حلقوں کے بھی موازنہ کر لینا ہے. آپ کسی لحاظ سے میں آپ کو پیچھے نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کی جنگ لڑوں گا. اب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تجاویزیں بنا رہے ہیں. ابھی تو ہم نے کچھ دکھایا ہی نہیں ہے. یہ تو کسی نادان ساتھی میرے نے وہ ویسے فیس بک پہ لگا دیا ہے. ابھی تو ساری چیزیں مکمل نہیں ہیں. ہم جو حلقے کی چیزوں پہ جو ورک کر رہے ہیں، آپ کی 33 وزارتیں، 33 منسٹرز ہیں. 33 منسٹرز مینس کہ 33 جو محکمے ہیں. تو ہر محکمہ جو ہے اس کے اندر پوٹینشیل ہے. کسی میں کام نہیں ہوا ہے. ہم پورا ہر چیز آپ کے حلقے میں لا رہا ہوں. میں ہر روز مظفر آباد میں اگر ہوتا ہوں تو اس کی کوئی وجہ ہے. اور وہ دفتروں میں جا کے صرف مجھے وہاں جا کے، جب پہلے میں ایک دن گیا تو مجھے تھوڑا سا لگا خوددار آدمی ہوں کہ مانگوں گا کیسے. ادھر میں نے دیکھا یار اصل نمائندہ تو میں ہوں. یہ تو تنخواہ لینے والے، اسکیمیں لینے والے اوپر سے ملے ہوئے لوگ ہیں. ایسے کر کے ووٹ دوسرے زیادہ کر لیے انہوں نے. اصل تو میں ہوں. تو میں اپنے لوگوں کے لیے لڑ رہا ہوں. کون سا اپنے کے لیے لڑ رہا ہوں. اور میری خواہش یہ ہے کہ میرا مشن یہ ہے کہ چڑھئی اب ضلع بنے، اور وہ بھی اس وجہ سے بنے
کہ کتنی ستم ظریفی ہے. پھر جمہوریت کی بات کریں آپ, 40 لاکھ کی آبادی ہے, 10 لاکھ کوٹلی ضلع میں, وہاں ایک ضلع, 30 لاکھ آبادی پہ 9 ضلع بنے ہوئے. آپ ہمارے استاد ہیں, بتائیں کیا کریں؟ 9 ضلع 3 لاکھ ایوریج کی آبادی پہ, تو یہاں تو 3 ضلع ہونے چاہیے نا کوٹلی میں. تو اب ہم نے لینا ہے, آپ نے کھڑا ہونا ہے میرے ساتھ. ضلع ہونا چاہیے یہاں آپ نے تحصیلیں بنوا دی, نوٹیفکیشن ہو گیا کہ تحصیل. دلیا جٹا میں نادرا آفس ہے, کدھر گیا ہے؟ نادرا آفس تھا نا ادھر, ظاہر کچھ دن کدھر گیا ہے؟ وہاں وہ میونسپل کمیٹی بھی بنی تھی, وہ کدھر گئی ہے؟ کسی نے ریڈ کی ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہاں دوبارہ میں میونسپل کمیٹی بنوا رہا ہوں, نادرا کا دفتر دوبارہ میں لے کے آ رہا ہوں, اور اب کبھی بھی نہیں جائے گا وہاں سے, اس وجہ سے کہ اس کی لوکیشن میں ایسی جگہ پہ رکھنے والا ہوں جہاں وہ کوٹ چڑھئی سے بھی زیادہ بزی ہو جائے گی. چڑھئی کا یہ آفس میں نے 1 سال پہلے منظور کروایا, اس وقت 2 کروائے تھے, تحصیل دلیا جٹا کا بھی آ کے. ہر تحصیل میں ایک ہیڈ آفس, ایک نادرا کا آفس ہے پورے پاکستان کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر. وہاں کیوں نہیں تھا؟ یہاں آپ کے نمائندے وہاں صرف سکیموں کے لیے لڑتے ہیں. کمیشن کدھر سے ملے گا؟ بلڈنگ کون سی بنے گی, اس میں کمیشن کیسے بنے گا؟ اداروں کے لیے نہیں لڑے, ان کو ملتا کچھ نہیں. نار نیابت جو ہے وہ 10 سال سے لوگ وہ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے وعدہ کیا 1 مہینے میں مکمل کیا, اور انشاءاللہ تعالی جو زبان کریں گے وہ پوری کریں گے. آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ میں آپ سے ملنے اسپیشل اسلام آباد سے ہے. میں نے کہا سب اساتذہ کرام ہیں, پڑھے لکھے, یہ ہمارے حلقے کی, عوام کی, اس سوسائٹی کی آپ ریڑھ کی ہڈی ہیں. میں نے قاعدے سے یہاں تعلیم حاصل کی ہے. میرے کلاس فیلوز بیٹھے, میرے اساتذہ کرام بیٹھے. ان سے پوچھیں کبھی انہوں نے میرے اندر کوئی ازم دیکھا ہے؟ قاعدے سے لے کے. لیکن آج رب نے مجھے سرخرو کیا ہے کہ اس الیکشن میں میرے ساتھ اس حلقے کے سب مظلوم لوگ ہیں. چیک کر لیں, سب سے زیادہ غریب لوگ میرے ساتھ ہیں. آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاشی کے بادشاہ کو اسلام کا پیغام بھیجا, تو اس نے صحابہ کرام سے پہلی بات پوچھی کہ آپ جس کو نبی کہتے ہیں اس کو ماننے والے غریب ہیں یا امیر ہیں؟ انہوں نے کہا غریب. انہوں نے کہا پھر وہ پیغام سچا ہوگا. دنیا کے اندر جس نے بھی انقلاب لایا ہے, جہاں بھی تبدیلی آئی ہے, سب سے پہلے غریب نے قربانی دی ہے. تو آج حلقے کا مظلوم طبقہ میرے ساتھ ہے, میں ان کا لیڈر ہوں, میں ان کا نمائندہ ہوں, اور مجھے اس پر فخر ہے, اور ان کے لیے میں لڑ رہا ہوں. اس سکول کے اندر جتنے معاملات کچھ لوگوں نے بتایا, مجھے کچھ مزید بھی میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی یہ سکول ایسا ہو کہ جب زندگی میں مجھے یہاں آنے کا اتفاق ہو تو مجھے بھی فخر ہو کہ میں نے سکول کے لیے کچھ کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ایک پی ای ٹی کی اسامی نہیں ہے, وہ بھی میں نے ابھی ڈیو صاحب سے بات کی, انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ آ جائے گی. ہم تعلیم مرکز کے معاملے میں آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بہت خوبصورت حال انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا یہاں آئے. باقی جو فرنیچر کی بات کی ہے وہ بھی ہیڈ ماسٹر صاحب ڈی او صاحب کہہ رہے تھے ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہو جائے گا. منصور دار صاحب ادھر بیٹھے ہیں تو سمجھ لیں شوکت فرید ادھر بیٹھا ہے. نذیر شاہ صاحب ادھر ہیں تو سمجھے شوکت فرید ادھر ہے. اب تو آپ کے یہ لیاقت صاحب ہے, یہ بھی سمجھے شوکت فرید ہی بیٹھا ہے. تو آپ سب شوکت فرید ہیں. تو میرے سے جو کچھ ہو سکا, میں اس دن گیا ہوا تھا جیرا ایک جگہ شادی میں, انہوں نے مجھے بلایا, راجہ اقبال صاحب کے کوئی رشتے دار تھے. تو ادھر وہ جب گیا تو انہوں نے کہا جی آپ ابھی گاڑی 4 ویل ڈرائیو ہے, پہلے بتایا ہی نہیں مجھے. تو میں جب پاس گیا تو میں تو ڈرنا لگا, پتہ نہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں. وہ اتنا رستہ مشکل تھا, انہوں نے کہا کہ آپ کی گاڑی نہیں جائے گی, اور انہوں نے ٹھیک کروا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ الیکشن آ رہے ہوئے منسٹر نہیں ہے تو آپ زیادہ تھے تو ایم سی کے لوگ عتیق صاحب کا کر. انہوں نے سوچا کوئی سیاسی اسٹینڈ ہے. میں نے کہا یار 10 لاکھ کا خرچہ ہے, جیب سے کر دوں گا, کام شروع کرو. یہ کس طرح کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, نہیں ہمیں پوری کروا کے دیں. دوسرے دن ہی وہ چلا گیا. ایک لڑکا وہاں ملا, اس نے کہا جی میں پی ٹی آئی کو. میں نے کہا پرویز تمہاری ذمہ داری ہے, کل پچھلے جو اے ڈی کے پاس ادھر اس کی 20 لاکھ کی اسکیم منظور ہوئی, اسی وقت اس کو سینکشن کروایا.
تو کل رات کو مجھے سارے فون کر رہے تھے شکریہ کا. میں نے کہا آپ نے کہا تھا راجہ اقبال صاحب کے رشتے دار ہیں, یہ ان کی طرف سے تھا. میں نے کہا ان کا شکریہ ادا کریں راجہ اقبال صاحب کا. تو جو وعدہ کرتا ہوں میں پورا کرتا ہوں. آپ سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو وعدے کیے تھے الیکشن میں وہ پورے ہوں گے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. لیکن ایک بات ڈیو صاحب نے کہی ہے کہ تساں سارے ڈنڈے پوڑے ہوئے ہو, ماڑے غریبوں کی کٹنے ہو, تنگ کرنے ہو, کھلنے ہو, تو پھر تو کچھ کرنا ہی پینا. پھر تھوڑا جو سٹائل میں چینج کیتا ہوں اس دفعہ, میں کہ یار انصاف ہونا چاہیے. انصاف سارے واسطے ہونا چاہیے. سارے چنگیاں اسٹیشن پر جانا تھا. ماسٹر احسن صاحب سارے تو شریف بندے, یہ بھی کسی چنگی جگہ لگی جاتا کہڑا اس میں آ کے کوئی نہیں ہے. میں مثال دینا, میں اس طریقے نال تکنا ایک دن سوچا کہ اس وجہ تو کہ مجھے ووٹ نہیں دیتے تھا انتقام میں, ووٹ تو میرا رشتہ ہی نہیں ہے. اس دفعہ تو زیادہ دے گی, پورا ہلکا دے گا. جس طرح نسل میں ملنے اس کا کوئی نہیں ہے. اساں اس علاقے کی بات کرنا کم جڑے کرساں سارے واسطے کرساں انشاءاللہ. بہت کچھ اللہ نے میرے چاہیا. تو پرائم منسٹر صاحب بھی کی پرسوں تک کیا اس نے فوٹو لگے, انہوں نے بھی کہا کہ چڑوئی میرا حلقہ ہے. عباس پورو چڑوئی دو میرے حلقے. سارے منسٹر بھی کہنے یار کہ ساری اسکیماں بھی تھوڑی طریقے سے یعنی اس طرح کی محبت سارے کرنے. وجہ کیا کہ اسمبلی میں بھی یہ گل ہونی ہے کہ یہ سیٹ چڑوئی لی ہم آنگی پر گئی ہے. جی پتا نا پہلے اجلاس سے جتنے منسٹر نے اٹھی رہا گیا وہ چڑوئی کی سیٹ ہم آنگی پر گئی ہے. تو سارے ہی پتا ہے کتنے نہ مل کون ہے. اس واسطے سارے کام کرنے سب نے کام ہوسنا. اتنا خالد رشید صاحب سے میرے بھائی اس کرنا میرا بڑا پرانا ایک رشتہ ہے. چودھری رشید صاحب ناصر سارے انہیں میرے واسطے بڑا ورک کیا. یہ بھی ہوں ضلع کے صدر ہیں, یہ اور پلس ہے انشاءاللہ. ضلع بھی ہوں انشاءاللہ انہوں نے اگلے 4 سال جو کچھ حکومت کو چاہیے ہو سی وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری معاملت ہو سی. اور اس میں کوئی پارٹی کوئی سسٹم نہیں ہے, انصاف ہو سی انشاءاللہ. میں اج نے جڑے انتظامات ہیں ڈیو صاحب کا مکری گئے, چلو ادھر تھوڑی جی معاملت کری جا سکتے لوگ کتنے ہیں. ڈیو صاحب میرے استاد ہیں, میں نہیں سر رکھنا. تو اس دن میں فون کیا تھا پرائم منسٹر صاحب کو بیٹھے, تو میں وہ سر ایک کام کری چھوڑے. پرائم منسٹر صاحب بڑے ہی ہوئی تھا تو سر آخیا میں انہیں سیکٹریاں منسٹر ہی سر نہ آخنا, اس ہی بڑے سر استاد میں انہیں میں نہ منگی نہ سکنا. میں بڑی خودداری ہے وہ وقت کے نہ جانے ہیں, لیکن یہ میرے استاد نہیں میں سر آخنا. جس لئے فون کرنا میں سر آئی کام کری ہوئی. میری خوش قسمتی ہے اللہ تعالیٰ میں کہ اس چڑوئی جیسی خوبصورت جگہ ہی پیدا کیتا, تم لوگوں میں پیدا کیتا, پھر لوگوں ہمارا ساتھ دیتا. میرے واسطے اس کو بڑی اور بڑی جیت ہو سی. جتنی وہ تنخواہ دینے اتنی تو میں ملازمہ ہی کی سکتا بڑی سنتا. تنخواہ تو چاہیے نہیں کوئی نہیں سی, باقی کام سارے دے سکتا انشاءاللہ. سمجھو کہ منسٹر ہو سارے کام ہو سن. بہت بہت مہربانی, بہت بہت نوازش ہے کہ ماسٹر صاحب نے دیتی ہے یہ نام نہیں جا سا, کیونکہ میں میک شور کر سا کہ کم ہو. تو یہ انہوں ڈیو صاحب نے انشاءاللہ تعالیٰ ذمہ داری ہے. اجا ڈیو صاحب کی میں اگر مذاق کرنا سا کہ تھوڑا جا خوراکاں تھوڑی ٹھیک کر سا, یا 2-3 سال کی نسائی نہ کروں, انہیں نال رکھ سا کسا پاس ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں جی جناب احسان منگی صاحب تمہیں گل آ گیا کہ میں کوئی آخیا کہ تھوڑی گروپی ٹھیک نہیں سی. میری تو پتہ ہی کوئی الیکشن ہی ہوئی نہیں ہے. میری تو جلد آتاف ہو گیا دسیا کہ ہمارے بھائی بڑی گئے نا صدر ٹیچر یونین نے. میں اچھا میں مبارک دیتی ہے. تو بعد چلے آئے جی تو حال برداری واسطے اس کو بھی پتا چلے کہ کوئی الیکشن ہوا کوئی نہیں, ہمارے کو ٹائم ہونا. اچھا پھر ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. میں کیا سو ادھر پر غلط ہے میں ایک ادھر گل ہوئی سب ہمارے چھوٹے بھائی. میں جناب جہے مہمان سارے باہر تو شکریہ ادا کرنا جی. اور محمد حسین صاحب انہوں نے بھی بڑی خدمات ہے, یہ بھی پہلے سابق ہی ہو رہے ہوں جڑے سڑے آئے بڑے خوبصورت ہی ہو بیٹھے پیچھے. تو کوئی پروٹوکول نہیں, وہ پچھلی سیٹاں بیٹھے. یہ سڑا یہ پرابلم ہے کہ جڑا نال سڑا اسی سیٹ پچھلی ہے, اگے تسوں نہیں سیٹاں. کوئی 2-3 ادھر بھی بیٹھے, وہ بھی جلدی سسٹم چاہیے رہے انشاءاللہ.